یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کو اللہ نے جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھا. اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے یا کچھ ہے، عام طور پہ کوئی نہیں بولے گا آپ کہ جو یہ نماز پڑھے گا اگر اس کے پانی کے خطروں کے برابر بھی حاجات ہوں گی تو اللہ پورا کرے گا. تو یہ نماز آپ مصلی سے نہیں اٹھیں گے اور آپ کی دعا قبول ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفہ جو ہے ایک میٹنگ پوائنٹ ہے. جب جناب آدم آسمان سے زمین پر آئے تھے تو ایک روایت یہ ہے کہ آپ سب کانٹیننٹ میں اتارے گئے تھے، اور جناب حوا سعودیہ میں جدہ ایک جگہ جدہ میں کہیں اتاری گئی تھی. آج ان کی وہاں پہ گریو بھی ہے. تو ایکچوئل جو عرفہ جو ہے، عرفے کے میدان میں ایک باب جبل رحمہ ہے، ایک پہاڑ ہے. جو حج پہ گئے وہ جانتے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اونچا، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی. وہاں جناب آدم کی ہوئی تھی. تو جب جناب آدم زمین پر آئے تھے تو وہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ اکیلے سامنے جبرائیل چل رہے تھے آسمان سے جب نیچے اتر رہے تھے، اور پیچھے جناب آدم کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اور پیٹھ پہ ایک پتھر تھا چھوٹا سا، اتنا سا پیٹھ پہ پتھر لیے ہوئے تھے. آسمانوں سے جنتوں سے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی بھی لکھ رہے، تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی بھی لکھ رہے واقعے کو. نیچے اتر کے آئے، دن کا وقت تھا. تو آپ امیجن کرو دن کا وقت، آدم جب آئے تو پوری زمین پہ کچھ نہیں تھا. He was all alone, absolutely alone. کوئی نہیں، جانور ہے اور آدم، نہ کوئی گھر ہے نہ کچھ نہیں ہے، پہاڑ ہے، کچھ جانور ہے، نبی آدم اکیلے پوری زمین پہ. کیا حال ہوگا. جبرائیل نے چھوڑا اور واپس چلے گا. اور جو وہ سٹک جو ساتھ تھی آدم کے، یہی سٹک جو ہے عصائے موسیٰ بنی بعد میں، جو ایک معجزہ تھی. اور یہ جو پیچھے ایک سٹون لے کر آ رہے تھے، یہی حجر اسود ہے. سبحان اللہ. لا کے حجر اسود آدم جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ سٹک لے کر آئے. اس کے بعد یہ لوگ اترے، آئے زمین پہ. آدم دن گزرا اکیلے، ہی واز آل الون. سورج ڈوبنے لگا. جب سن سیٹ ہونے لگا تو آدم گھبرانے لگے. رات شروع ہو گئی، اور وہ بھی تاریخ آخری مہینے کی تھی، تو چاند کی روشنی بھی نہیں تھی. پوری زمین واز ڈارک، ٹوٹل اندھیرا جب ہوا. مغرب سے لے کے صبح تک آدم روتے رہے کہ یہ کیا ہو گیا. جنت سے آ رہے تھے اور یہاں آ کے اتنا اندھیرا. حال یہ ہوا کہ روتے رہے. جب صبح میں تہجد کا ستارہ آیا آسمان پر تو جبرائیل آئے نیچے. تو آدم نے کہا یار واٹ از دس یہ کیا ہے یہ. تو جبرائیل نے کہا آدم یہ دنیا کی رات ہے، یہ دنیا کی رات ہے. یہ اس پہ بھی کئی میسیجز ہیں کہ دنیا کی رات کیا ہے. یہ دنیا کی رات ہے. تو نبی آدم نے کہا کہ پھر یہ جائے گی کیسے. کہا 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھو. ایک رات کے جانے کا شکر، ایک دن کے آنے کا شکر. یہی 2 رکعت نماز فجر کی نماز بنی بعد میں. سبحان اللہ. آج جو ہم فجر کی نماز پڑھتے، یہ نبی آدم نے پہلی دفعہ پڑھی تھی. یہی نماز اولاد آدم پر اللہ نے واجب کیا. فجر ہر نماز کو ایک نبی سے منسوب کیا گیا. نبی ابراہیم کی ایک نماز ہے، ظہر کی نماز، اس طرح. تو بہرحال دن گزرا. 200 ایئرس تک آدم زمین پہ اکیلے رہے. ہی واز آل الون. اب اسی میں انہوں نے کھانا بھی بنایا، اناج بھی تیار کیا. 200 سال تک روتے رہے اور وسیلہ دیتے رہے. ایک سٹیج ایسا آیا. اچھا ابھی جناب حوا سے ملاقات نہیں ہے، زمین پہ یہ اکیلے ہیں، اور شیطان سے بھی ہوتی ہے، شیطان کو ستاتا ہے، لیکن جناب آدم جمے ہوئے. 200 ایئرس کے بعد علامہ مجلسی لکھتے چھٹے امام سے کہ جبرائیل آئے اور آ کے کہا آدم پوری زندگی ایسی گزر جائے گی. تو بولے دین واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو. تو کہا واسطہ دو. کس کا واسطہ دو؟ کہ ان کا واسطہ دو جن کی نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. تو اس وقت نبی آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد نجیتنی، کہ اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مجھے نجات دے دے. اس کے بعد وہ قرآن کی وہ آیت آئی، 37 آیت سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ بولتا ہے کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، اور جب انہوں نے واسطہ دیا تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ہم بڑی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اب آدم کو ہر چیز اللہ نے عطا کر دی، سب مل گیا. لیکن اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ، سب مل گیا لیکن آدم کو سٹریس تھا. ہم اپنی لینگویج میں بول رہے ہیں کہ سٹریس تھا، سکون نہیں تھا. تو اللہ نے کہا اتنی پیار سے کہ آدم ہم نے تو تم کو سب کچھ دے دیا، پھر تم کو اتنا سٹریس کیوں ہے، سکون کیوں نہیں ہے.
تو کہا مجھے سکون ہی نہیں مل رہا. تو کہا ہمارے گھر کو جاؤ. آپ یقین کریں آج بھی اگر کوئی سٹریس میں ہے, سٹریس جو ہے مدر آف آل ڈیزیز ہے, ساری بیماریوں کی جڑ ہے, اگر کوئی سٹریس میں ہے اور وہ عمرے پہ جائے تو اللہ اس کے سٹریس کو دور کر دیتا. اب میرے ساتھ میں ہر سال ایک گروپ میں جاتا ہوں بامبے سے, تو ایسے ایسے لوگ چلے ہیں کہ بزنس ختم ہو گیا تھا ان کا سٹریس کی وجہ سے, لیکن چلے عمرے پہ میرے ساتھ. میں نے کہا چلو سٹریس کر کے اللہ کے گھر کی طواف کر کے آئے, سکون ہے. اس لیے کہ نبی آدم کو سکون ملا, اور نیچرلی اللہ کے گھر جانے کے بعد تو سکون ہی سکون ہے. تو جناب آدم ان کو لے کے خانہ کعبہ آئے. اچھا اس وقت جو کعبہ تھا آج کی شکل میں کعبہ نہیں تھا. یہ جو کعبہ کی بلڈنگ ہے یہ تو نبی ابراہیم کی بنائی ہوئی بلڈنگ. اس وقت جو کعبہ تھا ایک نور کا خیمہ تھا, کیمپ تھا, اور ملائکہ اس کا طواف کرتے تھے. یہ کب تک رہا؟ نبی نوح کے زمانے تک. جب نبی نوح کا طوفان آیا تو اللہ نے اس کیمپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور ایون جب کشتی نوح کعبے میں پہنچی تھی, مکے میں پہنچی, اس حدود میں پہنچی, تو وہ 7 چکر لگانے لگی کعبے کی. 7 کا بھی ایک عجیب عدد ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے بولنا, میں بولوں کہ 7 کا عدد عجیب ہے. کعبے کے 7 چکر, صحیح 7 چکر, ہر جگہ 7 اس کا بھی ایک بڑی امپورٹنس ہے. اینیو طواف کیا, طواف کر کے جبرائیل نے آدم کو سامنے صفا پہاڑی پر لے کر گئے. آدم صفا پہاڑی پہ گئے, ادھر سے جناب حوا مروہ پہاڑی پہ آئی, دونوں وہاں سے چلتے ہوئے میدان عرفہ میں آئے. میدان عرفہ میں آج وہ جو جبل رحمہ ہے وہاں پہنچے. حوا ادھر ہے, آدم سامنے ہے. نہ حوا نے آدم کو پہچانا نہ آدم نے حوا کو پہچانا. 200 سال دنیا میں رہنے کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا. یہ جبرائیل نے انٹروڈیوس کرایا, شی از یور وائف. وہاں پہ دونوں ملے. تو عرفے کے بارے میں یہ ہے کہ عرفہ ایک میٹنگ پوائنٹ بھی ہے, رحمت کی جگہ بھی ہے. دونوں کے لیے بھی رحمت تھی, اس لیے کہ دونوں کی ملاقات بھی ہوئی, اور ملاقات کی جگہ بھی. اعمال عرفے کا دن جو ہے غم کا دن بھی ہے, ایک عظیم غم ہے. کربلا کا آغاز ہے آج کی رات سے, جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی رات ہے, جو رحمت شروع ہوگی. اعمال کرنا ہے, اعمال کی, ہاں عرفے کے جو اعمال جب آپ سٹارٹ کریں گے نا, تو آپ کیسے سٹارٹ کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیے اللہ کتنا مرسیفل اور کتنا کریم ہے. وہ بولتا ہے کہ تم سٹارٹ کرو عمل, اور پھر دیکھو میری رحمت نازل کیسے ہوتی. معصوم کہتے, ہمارے علماء یہ کہتے کہ غسل سے سٹارٹ کرو, زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے آپ لوگ غسل کر لیں. دیکھیے آپ غسل تو ایک نارمل چیز ہے, جیسے واجب غسل لینا ویسی آپ کو نیت یہ کرنا ہے کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں روز عرفہ قربتاً اللہ, جیسے بالکل واجب غسل کرتے ویسی. لیکن کرم پروردگار یہ ہے کہ ایک نیت کا ایک غسل اور 25 نیت کا فائدے اٹھا سکتے ہو. 25. یہ شیخ مفید جو سید رضی سید مرتضیٰ کے استاد ہے, جو کاظمین میں اللہ کو زیارت نصیب کرے جہاں دفن ہے, شیخ مفید کا بتایا ہوا مسئلہ ہے کہ ایک غسل سے 25 فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں. ایک غسل کرو 25 فائدے اٹھاؤ. تو کیوں غسل کریں گے آپ؟ دیکھو اس کا فائدے دیکھو. خالی نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں یوم عرفہ قربتاً اللہ. اس کے بعد نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں روز عرفہ, اللہ کی بارگاہ میں اس کی آخری حجت میرے امام کی سلامتی کی دعا کروں گی. اس کے میں فائدے بھی بتاتا کہ یہ سلامتی کی غسل کرنے کا فائدہ کیا ہے. اس کے بعد غسل کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں روز عرفہ زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے. چوتھی چیز یہ کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں روز عرفہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گی. اس لیے کہ ہمارے پاس حکم ہے کہ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے یا کچھ ہے تو اس کے لیے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری خاص حاجت ہے, خاص دن ہے. اس کے بعد نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں روز عرفہ. روز عرفہ سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کروں گی اللہ کی بارگاہ میں. پھر غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں روز عرفہ اپنی دعاؤں کو, اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں روز عرفہ اپنی ساری بیمارے, دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان بیماروں کی شفا کے لیے میں دعا کرتی ہوں. آپ اتنی نیتیں کریں اور پھر شاور کے نیچے آئے. جیسے آپ شاور کے نیچے آئے, اب پانی آپ کے سر سے لے کے ٹو تک گیا, نیچے پیروں تک گیا. جو پانی آپ کی باڈی سے نیچے گیا, علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نیچے پانی نہیں جا رہا بلکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے رہا. سبحان اللہ. غسل میں ہی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن آپ کی نیت صاف ہونا چاہیے. یہ کر کے پھر آپ جو ہے زوال یعنی ظہر عصر کی نماز, واجب نماز وقت پہ پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے جو اعمال کتابوں میں وہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں
کہ 50 سورہ خل کی 4 رکعت نماز ہے، وہ تو آپ کو کامن نماز ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، میدان عرفہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، فائن، وہ نمازیں میں نہیں بتا رہا، میں وہ نمازیں آپ کو بتا رہا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو، غسل سے ریلیٹڈ، یہ دس از ویری امپورٹنٹ، جو عام طور پہ کوئی نہیں بتائے گا۔ ظہر اثر کے بعد when you start your اعمال، جب تم اپنے اعمال سٹارٹ کریں گے نا، تو پہلی جو نماز پڑھیں گے وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے، پہلی جو نماز پڑھیں گے وہ 2 رکعت شکر کی، نیت کرو میں 2 رکعت شکر اللہ کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً، ویری سمپل، فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو بیوی کی طرح۔ شکر کی نماز سے اعمال کیوں شروع کرنا؟ اس لیے کہ اللہ یہ بولتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ شکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت دی، توفیق دی کہ میں اعمال کر سکتا، ہو سکتا بیمار ہو جاتے، ہو سکتا کہیں پھنس جاتے، ہو سکتا توفیق نہیں ہوتی، ہو سکتا کچھ اور پرابلم میں آ جاتے، مجھے عرفے کا دن ہی نہیں ملتا، تو عرفے کا دن جو ملا اس کا آغاز آپ شکر سے کرو کہ پروردگار تھینک یو ویری مچ کہ تو نے چانس دیا کہ میں عرفے کے دن صحت کے ساتھ ہوں، ہیلتھی ہوں، اور مجھے توفیق ملی کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ تو پہلے ہی جو نماز پڑھیں گے نا، یہ عام طور پہ کوئی نہیں بولے گا آپ کو، یہ پہلی جو نماز ہے وہ شکر کی نماز ہے، عرفے کا دن اس کے شکر سے ادا اسٹارٹ کرو، پھر دیکھو کہ اللہ نعمتیں کیسے نازل۔ اس کے بعد آپ نیت کریں، اس لیے کہ عرفہ ہے، عرفہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ امام سے مل سکتے ہیں، زمانے کے امام سے ملنے کی جو جگہیں ہیں، پوائنٹس جو بتائی گئی کہ یہاں پہ مل سکتا ہے مومن، یہاں مل سکتا ہے، یہاں مل سکتا ہے، یہاں مل سکتا ہے۔ جمعے کے دن بیت المقدس میں ملاقات ہوتی ہے 4 سے، شب جمعہ کربلا مولا کے لیے ہے، مولا حسین زیارت کو، اپنے جد کی زیارت کرنے زمانے کا امام آتا ہے۔ ٹیوزڈے کے دن مسجد جمکران ہے اور مسجد سہلا ہے جہاں پہ امام سے ملاقات ہوتی، اور میدان عرفہ۔ میدان عرفہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پوری حاجی جتنے ہوتے وہ اس وقت میدان عرفہ میں رہتے، مینا میں تھوڑے مکہ چلے جائیں گے، تھوڑے کعبے میں چلے جائیں گے، تھوڑے اپنے کیمپس میں رہیں گے، وہاں پہ سارے حاجی جمع نہیں ہوتے۔ عرفہ ہی ایک ایسی جگہ ہے، فرسٹ ڈے آف دی حج، کہ جب سارے حاجی 30 لاکھ 40 لاکھ جتنے حاجی ہیں نا، وہ لوگ ایک جگہ ٹھہرتے، تو جو کیمپس ہے اور وہاں پہ ٹھہرتے اعمال شروع ہوتے ہیں زوال سے لے کے مغرب تک، سارے حاجی، تو ان کیمپس میں زمانے کا امام کا بھی کیمپ رہتا۔ تو کل کے دن ایک چانس ہے، دیکھیے میدان عرفہ میں کئی واقعات آپ کو ملیں گے، ملاقات امام کتاب میں اور زمانے کے امام کے جو دوسرے واقعات ہیں، ساری کتابوں میں واقعات ہیں کہ امام زمانہ کس طرح اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کس طرح میدان عرفہ میں ملتے۔ تو اگر ہم میدان عرفہ میں نہیں ہیں، ہم یہاں پہ امام بارگاہ میں ہیں، اگر تم خلوص سے پکارو تو ہو سکتا ہے تمہارے پہلو میں آ جائیں وہاں۔ سبحان اللہ۔ ایک دعا یہ بھی کرنا کہ اللہ تم مجھے فرزند زہرا کی زیارت کرا دے، میرے امام کی زیارت کرا دے، جبکہ یہ زیارت ہم یہ دعا مانگتے ہی نہیں۔ میری ریکویسٹ ہے جو بھی مجھے سن رہا کہ پلیز یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اپنے امام سے ملا دے۔ یہ کوشش کرنا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھنا۔ کیوں پڑھنا سلامتی امام زمانہ کی نماز؟ اس لیے کہ یہ امام زندہ ہے۔ اگر کل آپ نے 2 رکعت سلامتی کی پڑھی اور دعا کی کہ اللہ تو میرے عرفے کا واسطہ تم اپنی آخری حجت، رحمت، نعمت، برکت کو سلامت رہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو آپ بھی فوراً پلٹ کے بولتے اللہ آپ تم کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ایٹیکیٹ ہے۔ اگر کوئی نہیں بولے، اگر آپ کسی کو بولے دعا دیں کہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے اور وہ منہ پھیل لے، تو آپ بولیں گے یار بندے کو ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے، اخلاق ہی نہیں ہے۔ اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے۔ تو 2 رکعت سلامتی کی نماز اس لیے پڑھو کہ اگر کل میری نماز میں نے امام کو سلامتی کے لیے، امام کے لیے میں نے دعا کی، تو امام اگر پلٹ کے مجھے بول دے اس وقت کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھے اس لیے کہ یہ میرے لیے دعا کر رہا۔ اچھا، جب بھی آپ کسی کو دعا دیتے تو منہ پھیر کے نہیں دیتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیتے، چہرے پہ نگاہ کرتے۔ تو میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھے، لیکن اگر میں ان کو دعا کروں گا تو شاید مولا مجھے ایک دفعہ دیکھ لے، ان کی ایک نگاہ میری ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ علامہ مجلسی اور شیخ عباس خمی لکھتے، اس معصوم سے روایت کرتے کہ جو شخص یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، ویری سمپل ہے کہ نیت کرو مغفرت کی، یعنی سوری کی، 1 علم اور 7 ٹائمز سورہ خل، اور دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ علم اور 7 ٹائمز سورہ خل۔ نماز ختم ہونے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھو، اور 100 ٹائمز سلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلوات پڑھ کے 9 امام، 9th امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام اور ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ،
یہ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، یہ دو بیوی کا واسطہ دو ہماری ماں کا اور نوے امام کا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر رزق میں برکت چاہتے، حلال رزق میں، تو میرے نوے وارث کا واسطہ دو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. یہ تین معصوم کو ہدیہ کرو صلوات پڑھ کر، اور استغفار پڑھو 70 ٹائمز، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور یہ نماز وہ ہے کہ جو 7,000 گناہوں کو معاف کرتی. 7,000 عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوا پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا، 70,000 بھی ہو سکتا. تو یہ نماز آپ مصلی سے نہیں اٹھیں گے اور آپ کی دعا قبول ہوگی. قرضے کے لیے دوسری نماز جو ہے بہترین ہے، وہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے. یہ ایکسٹراڈنری نماز ہے. یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ کے رسول نے ان کی امت کو دیا، اور یہ بول کے دیا کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو جعفر طیار کے تھرو دے رہا، کہ جو یہ نماز پڑھے گا اگر اس کے پانی کے خطروں کے برابر بھی حاجات ہوں گی تو اللہ پورا کرے گا. یہ پڑھیں آپ کے قرضے دور ہو جائیں گے. تو میں سلامتی کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر 1 سال تک آپ ایک میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے، دیکھیں بیماری تو آئے گی اور آنا بھی چاہیے. اگر بیماری چھوٹی موٹی نہیں آئی تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں، آنا چاہیے. مومن کی پہچان بتائیے کہ 40 دن میں کوئی ایک مصیبت آنا، لیکن آتی بھی ادھر سے، جاتی بھی انہی کے کرم سے. ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. تو چھوٹی موٹی بیماری تو آئے گی، چھوٹی موٹی تکلیف تو آئے گی آپ کو، لیکن میجر ڈیزیز سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اگر میجر ڈیزیز آئی بھی تو آپ کو بچا لے گی. تو وہ امام کی سلامتی ایوری ڈے پڑھو سلامتی کے، اس سے تمہاری زندگی بڑھتی. اگر 60 ایئرس ہے تو 80 ایئرس ہو جائیں گے. لیکن یہ سارے کنڈیشنز کے ساتھ بھی ہے، وہ کنڈیشنز بولوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا. تو بھائی یو نو کے کنڈیشن. تو 2 رکعت سلامتی کی نماز کل ضرور پڑھنا امام کی. پہلے غسل، پھر شکر، پھر سلامتی. سلامتی کے بعد کل کا دن صرف ہم اپنے لیے نہیں رکھنا کہ دنیا میں جو زندہ ہیں ان کو اللہ تو دے دے، نہیں. کل کا دن سارے مرحومین کو یاد کرنا، اپنی ماں، باپ، بھائی، بہن، ان کے لیے دعا. جیسے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا، کل کا دن اگر آپ نے مرحومین کے گناہوں کو معاف کروا دیا تو سمجھو آپ نے کل کے دن کی رحمت لے لی. اتنی بڑی بات بول رہا، رحمت لے لی. کیسے؟ آپ کیا کرو، کل 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت والدین. ملینز کی تعداد میں اس وقت مومنین زمین کے نیچے ہے، وہ اس دنیا میں ہے. ان کی مغفرت اس لیے کہ آج وہ لوگ مجبور ہیں، ہم ان کو جو بھیجیں گے ان کو ملے گا. ہمارے باپ، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی سلامتی امام کی سلامتی کے صدقے میں ہو جاتی. اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اچھا ماں باپ کے علاوہ دادا، دادی، نانے، پورا آپ کے گرینڈ فادر، سب کے لیے کل 2 رکعت نماز پڑھو. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ 2 رکعت نماز اگر 1 ملین کو یہی تو کرم ہے پروردگار کا کہ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، لٹرلی ایک گفٹ ہے جو آپ مرحوم کو دیتے ہیں. رائٹ؟ دنیا میں جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں؟ ایک گفٹ ایک آدمی کو دیں گے. ایسا نہیں کریں گے یہ آپ بولیں گے یار پوری فیملی کا ہے، پورے خاندان کا ہے، یہ نہیں بولتے. آپ بولیں گے کہ یہ آپ کا تحفہ ہے. عرفے کا ٹائم ظہر سے شروع ہوتا، ظہر اثر پڑھ لو واجب نماز. 2 گھنٹے کے اعمال ہے، 2 رکعت نماز تو 2 3 منٹ 4 منٹ میں ہو جائے گی. تو آپ غسل پہلے کر لینا، نماز جو ہے اعمال شروع کریں گے ظہر سے مغرب تک پڑھ سکتے ہیں. پڑھے گا زیارت عاشورہ، آپ کی ساری بیماری، رزق، پریشانی، ہر چیز کی دوا ہے. کل سے زیارت عاشورہ شروع کر دو. اور بی بی نرجس خاتون کو، ہمارے امام کی والدہ کو، اور شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کرو. بیماروں کے لیے جناب صغرا اور بیمار کربلا کو ہدیہ کرو، انشاءاللہ سب شفا ہوگی. نیت کل کی زیارت، ڈونٹ مس دیٹ زیارت ٹمارو. کل کی زیارت امام حسین 1000 حج کا ثواب ہے. 1000 حج. اگر آپ کا واجب حج ہو جائے تو ہر سال کربلا جاؤ. جو کربلا نہیں جا سکتا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مولا حسین کو سلام کرے. 1000 حج کا ثواب ہے. تو آپ زیارت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. دعا پڑھ سکتی ہیں آپ، زیارت پڑھ سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، سوائے نماز کے اب سارے عمل کر سکتے ہیں. معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. جسٹ امیجن کہ کتنا بڑا دن ہے کہ جس کے گناہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے انشاءاللہ. اگر اس دن معاف کسی کے نہیں ہوئے، جو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے، ہم شب قدر جب ختم ہوتی ہے ہم یہ نہیں سوچتے یا نہیں دعا کرتے کہ پروردگار آج مجھے معاف کر دیں. ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ میرے معاف ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن معصوم بول رہے کہ اگر کسی کے نہیں ہوئے، وچ وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں کیا ہے، ہوئے نہیں ہوئے ہم کو نہیں معلوم،
لیکن اس کو انتظار کرنے کا پھر ایک چانس دیا اللہ نے کہ پھر ایک چانس ہے, ابھی بھی معافی مانگ لو. دن اتنا امپورٹنٹ دن ہے, کل چند گھنٹوں کا دن نہیں ہے بلکہ ہماری آئندہ سال کے کمپلیٹ بجٹ کا دن, اس لیے کہ جب گناہ معاف ہوتے تو پھر رحمت نازل ہوتی. سبحان اللہ. ہم سال بھر اللہ کو بولتے کہ پروردگار تو میری دعا کو قبول کرے, اللہ بول رہا میرے بندے مانگ لے, آج جو مانگنا ہے تو مانگ لے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر رائی کے دانوں کے برابر, ڈراپس آف واٹر کے برابر, یہ ڈراپس آف واٹر کاؤنٹلیس ہوتے, رائی کے دانے کاؤنٹلیس ہے, لیوز پتے یہ کاؤنٹلیس ہے, اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے اور اتنی حاجات بھی ہوں گی تو اللہ کل قبول کر لے. سبحان اللہ. پرابلم ہماری کمیونٹی میں یہ ہے کہ ہم پریپریشن نہیں کرتے, ہم بالکل ایزی لے رہے کہ عرفہ آ رہا, ہر سال عرفہ چلا جا رہا, لیکن ہم یہ ریئلائز, میں یہ نہیں بولتا کہ سب لوگ, کچھ لوگ کر رہے ہوں گے عمل, لیکن میجورٹی کیا ہے, پتہ ہی نہیں عرفہ کیا ہے.